ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ گفتگو کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ جناب صوفی محمد حسین لاکھانی صاحب اور جامعہ نور قرآن کے بانی و معتمم جناب مولانا محمد علی شاہ صاحب اور دیگر زعماء مجلس۔ اس قسم کی جو نشستیں ہوتی ہیں، ان نشستوں کا بنیادی مقصد مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں مسئلے کی نوعیت تقریباً سب کے سامنے ظاہر و باہر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسئلے سے واقف نہیں ہیں۔ یہاں جمع ہونے کا جو میں سمجھتا ہوں مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا تعین کریں کہ آخر کار اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ مجھ سے قبل فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ رضوان نقشبندی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بڑی پرمغز اور مدلل گفتگو فرمائی۔ میں صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا جو میں نے تیار کیا ہے آج کی اس نشست کے لیے، وہ اس امید پر پیش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کی بھرپور توجہ، اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے تو داد و تحسین دے کر بتا دیجیے گا کہ سمجھ میں آ گئی، کیونکہ علماء اکرام کے منہ جو اترے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے یا تو یہ بہت زیادہ بور ہو رہے ہیں یا بیزار ہو رہے ہیں، کیونکہ عالم دین جو ہے وہ ایسا چہرہ ہوتا ہے جیسے گلاب کے پھول کا چہرہ ہے۔ تو اب ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو چہرے پہ ایسی خوبصورت مسکراہٹ ہونی چاہیے کہ دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو جائے۔ میرا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بل پیش ہوتے ہیں نا، یہ راتوں رات پیش نہیں ہوتے، اس کے پیچھے ایک بہت زبردست قسم کی کہانی ہوتی ہے، ایک طویل محنت ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے۔ عالم کفر اپنے باطل عقائد، باطل نظریات کے لیے آج سے نہیں ایک زمانے سے سرگرم عمل ہے، اور اس کی ایک مثال اہل علم حضرات ضرور قبول کریں گے کہ 1816 میں جب تعلیمی نظام پیش کیا گیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک آفیسر نے، تو آپ تمام صاحبان علم اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے 1816 میں جو نظام تعلیم پیش کیا گیا تھا، آج 2021 میں اسی نظام تعلیم پر عمل ہو رہا ہے۔ کسی بھی ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس ملک کا نظام تعلیم تباہ و برباد کر دیا جائے، وہ ملک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 7 تعلیمی نظامی بورڈ قائم کیے گئے ہیں۔ کامن سینس کی بات ہے، ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، 7 بورڈ قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہے؟ اسی 7 بورڈ کی تتبع کرتے ہوئے، فالو کرتے ہوئے، اقتداء کرتے ہوئے دینی مدارس کے اندر بھی نئے بورڈز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ نظام تعلیم ایک ہی ہے، کتاب ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، تو 7 بورڈ کیوں بنائے ہوئے؟ اگر 7 بورڈ، 8 بورڈ، 9 بورڈ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں تو یورپ کے اندر کیوں 7-8 بورڈ نہیں ہیں؟ ان کا تو وہی ایک بورڈ ہے، وہی ایک نظام تعلیم ہے، جو لندن میں ہے وہی پاکستان میں ہے۔ آرڈنری سرٹیفکیٹ جس کو آپ او لیولز کہتے ہیں، اے لیولز کہتے ہیں، وہ وہیں پر، وہاں پر بھی وہی پیپر بنتا ہے، پاکستان میں بھی وہی پیپر ہوتا ہے، ہندوستان میں بھی وہی پیپر ہوتا ہے، ایک ہی پیپر ہوتا ہے، ایک ہی ڈیٹ پہ ہوتا ہے، ایک ہی کوشچن ہوتا ہے۔ اسلامیات جو لوگ او لیولز اسلامیات پڑھاتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ 1816 کے اندر جب نظام تعلیم بنا کر پیش کیا گیا، اس کے بعد سے لے کے آج تک ہمارے جتنے بھی اہل علم حضرات ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، انہوں نے کبھی بھی کوئی اس کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔
بلکہ میں یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ تنزل تنزل تنزل، زوال زوال زوال. باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرے اپنے سمجھ کے مطابق جو بگاڑ ہے وہ یہیں سے ہے. جب تک یہ والا بگاڑ درست نہیں ہوگا ہم کسی بھی لیول پر جا کر بگاڑ کو سدھار نہیں سکتے. ہمارے پاس کوئی این جی اوز نہیں ہیں. ہم مدرسے تو خوب بنا رہے ہیں، اس نے مدرسہ بنا لیا، اس نے مدرسہ بنا لیا، یہ جامعہ بن گیا، وہ جامعہ بن گیا، یہ یونیورسٹی بن گئی، وہ یونیورسٹی بن گئی. میں آپ تمام حضرات سے انتہائی ادب اور احترام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور جتنے جو یہاں موجود نہیں ہیں، قد آور شخصیت کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کی کسی پارلیمنٹیرین کے ساتھ تعلقات ہیں؟ کسی پارلیمنٹیرین کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے کبھی ان کے ساتھ نشست و برخاست ہوتی ہے؟ کیا کبھی ہم نے کسی پارلیمنٹیرین کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کی ہے؟ یہ جتنی این جی اوز بنی ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری این جی اوز ایسے افراد تیار کرتی ہیں جو پارلیمنٹیرین کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، نشستیں ہوتی ہیں، اور یہ این جی اوز اپنا ایجنڈا اس کو سکھاتی ہیں، گھول کے پلاتی ہیں اور ان سے اپنے ایجنڈے منواتی ہیں. کیا دینی اداروں میں دینی جذبہ رکھنے والے اور دینی جماعتیں ایسی این جی اوز رکھتی ہیں، ایسے افراد تیار کیے ہیں کہ جو ان پارلیمنٹیرین لوگوں سے رابطہ کر کے ان تک اپنے اس ایجنڈے کو پہنچا سکیں؟ نہیں کرتے. اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنی مسجد، اپنے محراب اور ممبر تک محدود ہو گئے ہیں. ہم ان پارلیمنٹیرین لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے. بہت کم لوگ ہیں، گنے چنے. میں کہتا ہوں اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے جو بھی قوانین پیش کیے ہیں یا اب تک پیش کرتے رہے، ڈاکٹر نور احمد شاہتاج صاحب نے اپنے رسالے میں اپنے تھیسس کے اندر اس کی پوری تحقیق بیان کی ہے. شاید ہی کسی نے اس کو پڑھا ہوگا. اور ڈاکٹر نور احمد شاہتاج صاحب کے تھیسس کا تتبع کرتے ہوئے میں نے بھی اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں اس نقطے کو اجاگر کیا ہے، اور پاکستان کے اعلیٰ ترین اداروں تک اس بات کو پہنچایا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اگر کسی بل کو پاس کرتی ہے تو اس کو پاس کرنے کے بعد کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا بل پاس ہونے کے بعد وہ صوبائی اسمبلی میں جاتا ہے ڈسکشن کے لیے، دین وہ جاتا ہے قومی اسمبلی میں ڈسکشن کے لیے، دین وہ جاتا ہے سینٹ میں پاس ہونے کے لیے. مذاق نہیں ہے، لطیفہ نہیں ہے. صوبائی اسمبلی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سو کالڈ، یا اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے؟ کیمبرج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، انہیں صرف اور صرف انگریزی بولنی آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. وہ ایک اچھی انگریزی ضرور بول سکتے ہیں، اس کو ہم ایڈمٹ کر دیں، لیکن ہم یہ ایڈمٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی دین کو بیان کریں گے یا دین کے حوالے سے کوئی کام کریں گے. تو میں اپنی گفتگو کا اختتام اسی نقطے پہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے جب اٹھیں تو کم از کم اپنے ایجنڈے میں یہ بات بھی شامل کریں کہ مختلف بورڈز کو ختم کر کے ایک بورڈ بنایا جائے. ایک ہی پاکستان ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک رسول ہے، ایک اللہ ہے، ایک نظام تعلیم چاہیے، چاہے وہ اکیڈمک نظام تعلیم ہو، چاہے وہ آپ کا دینی تعلیم نظام تعلیم ہو. ایک بورڈ چاہیے، بس کافی ہے. سندھ بورڈ، پنجاب بورڈ، میٹرک بورڈ، انٹر بورڈ، فلانا بورڈ، او لیول بورڈ، یہ اتنے سارے بورڈ نہیں چاہیے. ایک بورڈ ہونا چاہیے، ایک نظام تعلیم ہونی چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچے کو جو کلاس 1 سے لے کر یونیورسٹی تک آ جاتا ہے، بچہ یہ طے ہی نہیں کر پاتا کہ انگریزی بولوں یا اردو بولوں. میں یونیورسٹی کی کلاسوں میں بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا. آدھی کلاس انگریزی اسکولوں سے پڑھ کے آتی ہے، ان کے لیے انگریزی میں لیکچر دیجیے، اور جب آپ انگریزی میں لیکچر دے کے فارغ ہوتے ہیں تو آدھی کلاس جو ہے نا وہ کہتی ہے سر ہم تو اردو کالج کے پڑھے ہوئے، ہمارے آپ کی لیکچر سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ ان کے لیے اردو میں لیکچر دیجیے. تو پڑھانے والا پریشان، پڑھنے والے پریشان. تو ایک نقطے پر کیسے لے کر آئیں گے؟ ایک نقطے پہ لانے کے لیے ہمیں یہ بنیادی کام کرنے پڑیں گے. اس کے بعد دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج کے اجلاس میں یہ بھی بات طے کی جانی چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایسے افراد پیدا کریں کہ جن کا کام صرف یہ ہو کہ وہ پارلیمنٹیرین لوگوں کے ساتھ رابطے رکھیں اور ان کے ساتھ ملنے کے بعد اس قسم کے معاملات کو سمجھیں، اس کو سیکھیں اور فالو کریں کہ ہمیں کس طریقے سے ان پارلیمنٹیرین لوگوں سے مل کر اپنے ایجنڈے کو ان تک پہنچانا ہے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.